بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کی طاقت سے بدلتی قسمت۔ ایک روحانی سفر جو یقین اور نماز سے شروع ہوتا ہے اور قسمت کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ناظرین، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجئے لائک۔ ایک لڑکی تھی، نام تھا فریدہ، عمر صرف 23 سال، لیکن حالات نے جیسے بوڑھا کر دیا تھا۔ ماں بیمار، ابا کا سایہ نہیں، گھر کی ذمہ داری، پڑھائی، رشتہ داروں کے طعنے، سب کچھ اکیلے جھیل رہی تھی۔ کام کے لیے ہر جگہ اپلائی کرتی مگر جواب نہیں آتا۔ کبھی لگتا اللہ نے میری دعائیں سننا بند کر دیا۔ ایک رات روتے روتے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا، یا اللہ، اب تجھ سے آگے کوئی در نہیں بچا۔ اس رات سجدہ لمبا تھا، بہت لمبا۔ دل سے آہ نکلی مگر روح سے یقین اٹھا۔ اسی رات ایک سپنا آیا، ایک نورانی چہرہ کہتا ہے، بس سجدے میں گرتی رہ، دیکھ تیرا رب کیسے اٹھاتا ہے۔ فریدہ کی آنکھ کھلی، سینے میں ہلکا پن تھا، آنکھوں میں روشنی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب ہر نماز کے بعد تہہ دل سے سجدہ کروں گی، ہر دعا کے بعد رو کر اللہ سے بات کروں گی۔ فرض کی نماز سے اس کا نیا سفر شروع ہوا۔ اب وہ وقت سے پہلے نماز کے لیے تیار رہتی۔ نماز اس کے غموں کی دوا بن گئی۔ دھیرے دھیرے چیزیں بدلنے لگیں، جیسے کوئی نظر ہٹ گئی ہو۔ ایک پرانا کالج فرینڈ ملا، اس نے ایک جاب کا ذکر کیا۔ فریدہ نے اپلائی کیا، انٹرویو کال آیا۔ وہاں پہنچی تو کانپ رہی تھی مگر دل میں صرف ایک یقین، میں سجدے والی ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انٹرویو کے وقت اللہ کا نام لیا، یا فتاح، یا رزاق، رزلٹ آیا، سلیکشن ہو گیا۔ پہلی تنخواہ سے سب سے پہلے ماں کی دوائیاں خریدی۔ دوسری چیز ایک نیا سجدہ کرنے والا مخملی نماز۔ ہر نماز کے بعد اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اس نے جانا قسمت جب رکتی ہے تو سجدہ اسے چلاتا ہے۔ اب اس کا ایک ہی مشن تھا، اوروں کو سجدے کی طاقت بتانا۔ کالج میں وہ بچیوں کو نماز سکھانے لگی۔ ایک دن ایک لڑکی نے پوچھا، آپ اتنا نورانی کیسے بولتی ہیں؟ فریدہ نے مسکرا کر کہا، میں سجدے میں روتی ہوں، وہاں اللہ میرا دل دھوتا ہے۔ ماں کی طبیعت بھی اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ اب ہر رات اللہ سے بات ہوتی، یا رب تو نے مجھے پھر سے بنا دیا۔ ایک دن ایک رشتہ دار نے کہا، اب تو تیری قسمت پلٹ گئی ہے۔ فریدہ نے جواب دیا، نہیں، میری قسمت تو وہی تھی، میں نے صرف سجدے کی چابی سے دروازہ کھولا ہے۔ اب لوگ اس سے دعا کروانے آتے تو ہنستی اور کہتی، دعا تو خود مانگ لو، سجدے والا رب سب کی سنتا ہے۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹی اب تو روشنی بن گئی۔ فریدہ نے جواب دیا، نہیں امی، یہ روشنی اس سجدے سے آئی ہے جس میں نے صرف اللہ کو پکارا تھا۔ اب فریدہ ہر وقت دوسروں کی مدد کرنے لگی۔ اس کا کمرہ ایک چھوٹی سی لائبریری بن گیا، قرآن، دعاؤں کی کتابیں، جانمازیں۔ ہر شکروار کو وہ لڑکیوں کو اکٹھا کرتی، سجدہ کلاس نام سے۔ وہاں وہ نماز کی اہمیت، سجدے کی برکتیں بتاتی۔ ایک دن ایک لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہا، میم، میں نے بھی نماز چھوڑ دی تھی، اب پھر سے شروع کروں گی۔ فریدہ نے کہا، تو سجدے میں گر، اللہ تجھے ایسے اٹھائے گا جیسے تو کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اس دن اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ یہ سجدے کی طاقت تھی جس نے اسے ٹوٹنے سے بچایا اور دوسروں کو جوڑ دیا۔ اب اس کا نام سجدے والی بہن سے جانا جاتا۔ ایک بار ایک ودیشی چینل نے اس کا انٹرویو لیا۔ پوچھا، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا؟ فریدہ نے صرف اتنا کہا، سجدہ، وہیں میری تقدیر لکھی گئی۔ جب لوگ ہار جاتے ہیں، وہ بستر پر گرتے ہیں مگر مومن سجدے میں گرتا ہے، اور سجدے
سے جو اٹھتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ اب اس کی ہر دعا دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک بار کہا، میری سب سے بڑی دولت میرا سجدہ ہے، کیونکہ اسی سجدے نے میری قسمت کو روشنی دی اور اب میں وہ روشنی پھیلانا چاہتی ہوں۔ ایک بچی نے ایک دن کہا، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتی ہوں۔ فریدہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، بننا تو اللہ کی بن، سجدے والی بن، پھر جو بننا ہے خدا بنا دے گا۔ آج اس کا چھوٹا سا گھر دعاؤں سے روشن ہے۔ ہر صبح فجر کی اذان سے جاگتا ہے، ہر رات عشاء کے بعد سجدے کی صبح سے ختم۔ ماں کی آنکھوں میں اب درد نہیں، دعائیں ہیں، اور فریدہ کی زندگی سجدے کی مثال بن چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے صرف نماز نہیں پڑھی، نماز نے اسے پڑھا، اور واقعی جو سجدے میں روتا ہے وہ دنیا کے سامنے مسکراتا ہے۔ سجدے نے اسے اللہ کا دوست بنا دیا، اور اللہ کے دوست کو کون ہرا سکتا ہے؟ اب فریدہ کہتی ہے، اگر تیری قسمت نہیں بدل رہی تو سجدے کو آزما، وہ سجدہ کر جو دل سے ہو، دکھاوے سے نہیں، کیونکہ دل سے مانگا ہوا سجدہ عرش تک جاتا ہے۔ اور جب عرش ہلتا ہے، زمین کی قسمت پلٹ جاتی ہے۔ اگر تو بھی ٹوٹا ہے، تھکا ہے، ہارا ہے تو اٹھ، وضو کر اور سجدے میں گر جا۔ وہاں رب ہے جو تجھے تیرے نام سے نہیں، تیرے آنسوؤں سے پہچانتا ہے، اور سجدے سے جو قسمت بدلتی ہے وہ پھر کبھی ٹوٹتی نہیں۔ سجدے کا خاص وظیفہ: ہر سجدے کے بعد 7 بار کہے، یا لطیفو، یا مجیبو، یا کریمو۔ یہ وظیفہ دل سے نکلی دعا کو سیدھا عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔